اللہ رب العزت نے فیملی ہونا ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. جی. میاں بیوی کا اکٹھا ہونا، ایک گھر میں رہنا، سکون حاصل کرنا، امن سے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دی ہے. جی. اور یہ بڑی خوبصورت نعمت ہے، جس سے خوشگوار گھرانہ آپ کے سامنے آتا ہے، اور اس گھرانے میں پلنے والے بچے بہترین افراد کی تربیت پا کر بہترین افراد معاشرہ بنتے ہیں. جی. تو جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو یہ دونوں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک، صالح، فرما بردار، اچھی سیرت والا بچہ اور بچی عطا فرما. لیکن پھر ان سے غلطی ہوتی ہے، جب اللہ بچہ دے دیتا ہے تو پھر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر جھک جاتے ہیں کہ اللہ دیا تم نے تھا لیکن یہ بھی ساتھ پارٹنر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید مذمت کی کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پیدا کرتا ہے، جو ہر چیز عطا کرتا ہے، تم نے اس کا پارٹنر اس کو بنا دیا ہے جو خود پیدا کیے ہوئے ہیں. جی. جو بالکل لاغر ہیں، بے بس ہیں، عاجز ہیں، وہ کچھ دے نہیں سکتے بلکہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا دیں گے. جی. تو اللہ رب العزت فیملی دے، فیملی کے بعد بچے بھی عطا فرمائے، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا ہے، نہ شکرہ نہیں بننا ہے. کچھ فضا ایسی ہے جس سے رشتے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس میں صرف یہ رشتہ نہیں، میں نے تو کہا کہ تمام رشتے، خاص طور پہ پہلے ماں باپ کا رشتہ، کیونکہ ترجیحات بدل گئی ہیں. ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹیریلزم، جسے کہا جاتا ہے مادہ پرستی. اور یہ جو پوری دنیا میں ہوا چل رہی ہے جس کی، اب وہ ہوائیں مسموم بہت عرصے سے انہوں نے رخ مشرق کا کیا ہوا ہے، اور وہ ہماری زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں کہ ترجیح دینا رشتوں پر، محبت پر، دل سے دل ملانے پر، مادہ پرستی کو، مال کو. یعنی یا تو انتخاب کرتے ہوئے یہ نہ دیکھنا کہ شخصی خوبیاں کتنی ہیں، اچھائیاں کتنی ہیں، یہ دیکھنا کہ اس آدمی کے پاس اس کی تنخواہ کتنی ہے، کتنے لاکھ اس کو مہینے کے ملتے ہیں، اس کا بزنس کتنا بڑا ہے، اور یہ سمجھنا کہ بس سب کچھ یہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سب کچھ نہیں ہیں، سب کچھ نہیں ہیں. ان کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں اور کچھ اور بھی خوبیاں ہیں. تو جب کوئی اس طرح کے خسیس اور بخیل لوگوں کے آپ ہتھے چڑھ جائیں گے کہ جو ان رشتوں سے، یعنی اپنے لخت جگر، ان کی خواہشات سے زیادہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے 50 روپے یا 300 روپے یا 400 روپیہ میری جیب میں رہے تو یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تو ایسے آدمی کی بلندی فکر کی دادی دی جا سکتی ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اس وقت پاکستان میں 5 کروڑ لوگ ہیں جو ذہنی امراض کا شکار ہیں. ہر 5واں بندہ کسی نہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہے. اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں کہ وہ جس درخت پہ بیٹھا ہے، جس ٹہنی پہ اس کو کاٹ رہا ہے، تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جی. میاں بیوی ایک درخت پہ بیٹھے ہیں اور دونوں اس درخت کو کاٹ رہے ہیں، اس کی جڑوں میں خطرناک تیزاب ڈال رہے ہیں، غصے کا تیزاب ڈال رہے ہیں، ایگو کا تیزاب ڈال رہے ہیں، تو وہ درخت کمزور ہونا ہے. تو اگر وہ دونوں کر رہے ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اچھی ایک ذہنی خوبصورت حالت میں کر رہے ہوں؟ کر ہی نہیں سکتے. ہو آپ کو ایک برانڈ نیو گاڑی دی جائے مرسیڈیز، اس کے بریک نہ ہو، اور آپ سے کہا جائے کہ یہ گاڑی آپ لے جائیں، سامنے آپ کے بچے اور پیرنٹس بیٹھے ہیں، بچا کے نکل جائیں، آپ کبھی نہیں لیں گے وہ گاڑی. ہم سب لوگوں کے، جو میرے پاس جتنے کیس، اس وقت ہمارے پاس کوئی 3000 سے زیادہ کیس، جتنے کیس آتے ہیں سب کے بریک فیل. میاں بیوی کا بریک فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کہاں پہ مجھے کنٹرول کرنا ہے، کہاں مجھے رکنا ہے. یہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری ایک ورکشاپ ہے جہاں پہ ہم آپ کا ایگو کا کیل نکالتے ہیں. ہم یہاں آپ کی بریک ٹھیک کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کی بریک ٹھیک کرنے میں مدد کرتے ہیں. اور اگر مجھ سے نہیں ہوتی تو میں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجتا ہوں. میں باقاعدہ لوگوں کو ریفر کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ آپ جائیں، کوئی میڈیسن لیں، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں ذرا سا ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی کو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمبولینس کال کرتے ہیں. کسی کا لیور خراب ہو جائے، کڈنیز خراب ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. لیکن اگر کوئی آپ کا سبارڈینیٹ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، جس کا رزق وابستہ ہے، اور پھر بھی آپ اسی کو ناراض ہو رہے ہیں، اس کا علاج نہیں کرا رہے، اس کے لیے کوئی ایمبولینس نہیں منگوا رہے، تو یہ ہم سارا سماجی سطح پہ
ٹھیک ٹھیک ایک زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک. لوگوں کا اصل میں مسئلہ ذہنی امراض کا بھی ہے, ہے. اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کر, ہم سارے بارڈر لائن پہ